اب یہ کہ یہ گھر پہ رابطہ کیسے کرے، ایئرپورٹ کیسے جائے، کچھ بھی یہ جانتی نہیں تھی اس ملک کے بارے میں، حتیٰ کہ اس کو کوئی بھی مطلب اس معاملے میں نالج نہیں تھی۔ سڑک پر سرپٹ دوڑ رہی تھی کہ اس کی نظر ایک فیملی پر پڑی، ایک نوجوان تھا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت تھی اور 2-3 جوان لڑکیاں اس کے ساتھ تھی۔ یہ دوڑی ہوئی ان کے پاس گئی اور جانے کے بعد ان کو کہتے ہیں نا کہ اشارے کی زبان میں کچھ سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ بھی ایک سمجھے کہ انٹرنیشنل لینگویج جو ہے نا، یہ سائن لینگویج ایک انٹرنیشنل لینگویج ہی کہلاتی ہے۔ آپ کو کہیں جا کر کھانا بھی کھانا ہے، اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ یوں کریں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے اس کو کھانا کھانا ہے۔ آپ یوں کریں یا یوں کریں، کوئی سے اشارہ کرے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ اس کو پانی پینا ہے، اس کو یوں کر دیں۔ یہ پیسے کا تو اشارہ سب کو پتا ہوتا ہے، تو یوں کر دیں تو اس کا مطلب یہ کرنسی یا پیسے کی بات یہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے تھوڑی بہت اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی، اور اسے جیسے ہی تھوڑی سی وہ انگلش آتی تھی اس کو، تو تھوڑی انگلش شروع کی، تو وہ نوجوان جو تھا اس نے اس کے ساتھ انگلش میں بات کرنی شروع کی۔ اس کو بڑی تسلی ہوئی کہ یہاں کوئی انگلش سمجھنے والا مجھے مل گیا، یعنی بالکل اس طرح کی لڑکی کو اگر کوئی بات کرنے والا مل جائے تو اس نے بتایا میں انگلش میں کہ میرا تعلق رشیا سے ہے اور اس طرح مصیبت میں گرفتار ہوں، میری کو مدد کی جائے اور مجھے صرف میرے گھر پہ رابطہ کروا دیا جائے اور میں چلی جاؤں گی، میرا گھر سے رابطہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ بتانے لگی، کچھ اپنی درخواست دینے لگی، اپنے حال احوال بیان کرنے لگی، تو اس کی جو بوڑھی ماں تھی نوجوان کی، اس کو بڑا رحم آیا کہ بیٹا مجھے لڑکی سچی لگتی ہے، مدد ہم کو کرنی چاہیے۔ اس نے کہا ماں ابھی تمہیں کیا پتا کہ آج کل کی لڑکیاں کیسی ہیں اور یہ کیا کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ وہ لڑکا اپنے اشکالات ظاہر کرنے لگا، لیکن لڑکی اور اس کی ماں وغیرہ اور اس کی بہنیں وغیرہ کہنے نہیں بھائی جان ہم کو کچھ لڑکی کی مدد کرنی چاہیے، پردیس میں ہے، اکیلی ہے، جوان ہے، جائے گی کہاں؟ کچھ اور ہو گیا تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ لڑکا ٹھیک ہے بس تم آپ چاہتے تو آپ دیکھ لو، سنبھال لو۔ اس سے لڑکی کو لے کر وہ گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد جب رشیا فون کرنے کی کوشش کی گئی تو ساری لائنیں بیزی تھی اور ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی لڑکی کا رابطہ ہو نہیں سکا اپنے گھر کے اندر۔ تھوڑی دیر کے وہ فون ملاتی لیکن فون انگیج آ جاتا۔ جب وہاں گھر والوں کو بھی یہ پتا چل گیا کہ لڑکی مسلمان نہیں ہے، لڑکی کرسچن ہے، عیسائی لڑکی ہے۔ خیر وہ چونکہ مہمان تھی اور ایک پریشان حال لڑکی تھی، انہوں نے اسے بڑی شفقت دی، محبت دی اور کہا کہ بیٹی جب تک کہ آپ کا کام نہیں ہو جاتا آپ بھلے یہاں پر ہمارے مہمان بن کر رہیں، آپ کو اس پہ بے چین ہونے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب لڑکیاں بھی اس کے گھر میں تھی، ماں بھی اس گھر میں تھی اور وہ ایک پڑھائی لڑکی تھی، تھوڑی بہت لینگویج تو ان کا سپورٹ ہو ہی چکا تھا۔ تو آہستہ آہستہ اس تک اسلام، دین، مذہب یہ ساری باتیں ہوئی۔ مسلمان گھرانہ تھا تو اسلام، دین، مذہب کی کچھ نہ کچھ تعلیمات اس کو پتہ چلتی رہی، اسلام کی سچائی کا پتہ چلتا رہا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس کو کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوتا رہا۔ اور وہ اس کے لیے سب چیزیں نہیں ہوتی تھی، وہ جس کنٹری سے آئی تھی وہاں اس کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی ٹاپک تھا ہی نہیں، اس کے لیے ساری باتیں نئی نظر آتی تھی اور وہ اسلام اور دین میں کچھ نہ کچھ دلچسپی لینے لگی۔ گھر والوں سے کچھ مختلف سوالات کرتی اسلام و دین کے بارے میں، وہ اس کو جوابات دیتے۔ اسی دوران رشیا رابطہ جاری تھا مگر رشیا رابطہ ہو نہیں پا رہا تھا، ٹیلی فون لائنز وغیرہ کا وہاں پر ایشو چل رہا تھا۔ وہ جو نوجوان لڑکا تھا یہ کہیں بک شاپ پر گیا تو وہاں اس کو رشین ٹرانسلیٹ میں اسلامی لٹریچر نظر آیا،
تو وہ ہمدردی کے طور پر اسلامی لٹریچر رشین زبان میں اپنے گھر لے آیا اس لڑکی کو، اس نے اپنی ماں کے ذریعے یہ اسلامی لٹریچر بھجوا دیا کہ اس کو بولو کہ اس کو یہ پڑھتی رہے، بیٹھی ہوئی ہے کیا کرے گی، اسلام و دین کو سمجھے گی۔ وہ اسلام و دین کو سمجھنے لگی اور یہ لٹریچر جیسے سے پڑھتی رہی، آفاقی دین ہے ہمارا، اور اس کی سمجھ میں بہت ساری چیزیں آتی رہی اور اسلام کی طرف وہ مائل ہوتی چلی گئی۔ یہ چند دنوں کی کوشش تھی، لڑکی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اب گھر والے بڑے خوش تھے کہ یہ لڑکی مسلمان ہو گئی، اور مسلمان ہونے سے پہلے اس کی جو عادتیں تھیں وہ تو گھر والوں کے سامنے تھیں، تو لڑکی کو ایسی اوباش نہیں تھی، کوئی ایسی مطلب کہ جس کا کہتا ہے کہ بیڈ کریکٹر کی والی کوئی لڑکی تو تھی نہیں ہے۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد اب اس کی جو اس میں جو شرافت آئی ہے اور جو اس کے اندر ایک حیا کا فیکٹر آیا تھا، وہ ایک اپنی مثال آپ تھا۔ صلو علی الحبیب۔ یہاں اس نے اسلام قبول کیا، وہاں اس کی ماں، لڑکے کی ماں کی خواہش پیدا ہوئی کہ جب یہ اسلام قبول کر ہی چکی ہے، مسلمان ہو ہی چکی ہے اور مجھے پسند بھی ہے، تو پھر اسے کیوں نہ اپنے گھر کی میں بہو بنا لوں۔ تو اس سے اپنے گھر کی بہو بنا لیا گیا اور اس کی نوجوان کی سے ساتھ اس کی شادی کروا دی گئی۔ شادی بھی ہو گئی، گھر میں وہ بہو بن کے رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ مزید اسلام و دین کو اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور ایک اچھا محبت بھرا رشتہ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ قائم ہو گیا۔ ایک دن وہ مارکیٹ کی طرف اپنے شوہر کے ساتھ نکلی، اور یہ غالباً کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس پورے واقعے کے بعد وہ پہلی بار اپنے شوہر کے ساتھ کسی مارکیٹ کی طرف نکلی تھی۔ وہاں اس کی نظر برقعے میں بند کچھ عورتوں پر پڑی۔ اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ یہ تو چہرہ جو لڑکیوں نے، یہ عورتوں نے جو ڈھانپا ہوا ہے، اس کے کیا ان کے چہرے پہ کوئی داغ واغ ہیں، بدنما چہرہ ہے، یہ کیوں چہرہ چھپا کر چل رہی ہے؟ شوہر نے حقیقت بتائی کہ یہ اصل میں بدنما چہرہ نہیں ہے، یہ پردہ ہے، اسلام کا ایک دین کا ایک پردے کا ایک کانسیپٹ ہے، اور یہ بھی ایک پردہ ہے جس میں چہرہ چھپایا جاتا ہے۔ اور یہ حیا اور پھر سارا اس نے اس کو اپنی بیوی کو درس دیا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں بھی ایسا ہی پردہ کروں گی۔ پھر تو جب اللہ کو اور اس کے رسول کو یہ پردہ پسند ہے تو پھر مجھے یہی پردہ کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا میری امی اور میری بہنیں بھی تو پردہ کرتی ہیں، تم ایسا ہی کرو۔ بولا نہیں، وہ تو تمہارے گھر کا پردہ ہے نا، مجھے تو اسلام کا پردہ چاہیے، تو میں اسلام والا پردہ کروں گی، اور میں پورے کے پورا اپنے آپ کو کور کروں گی کہ مجھے میرے شوہر کے علاوہ کوئی اور غیر مرد نہ دیکھ سکے۔ اس نے کہا دیکھ لو، ایسا نہیں کہ تمہارا فیصلہ جذباتی ہو۔ بولا جذباتی نہ جذباتی کا نہیں ہے، فیصلہ وہی کرنا چاہیے جس میں اللہ راضی ہو جائے اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اب یہ نئی مسلمان ہوئی تھی، یہ نئی مسلمان ہونے کے بعد رشین لڑکی تھی، اس کے جذبات، یہ ساری چیزیں جو تھی، وہ کہا ٹھیک ہے جب تم اس طرح چاہتی ہو ایسا پردہ کرو، مجھے کیا حرج ہے۔ لڑکا یوں تو مذہبی تھا، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے نوجوان، ہمارے یہاں ایسے نوجوان پائے جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں ان کی بچوں کی امی یا گھر کی عورتیں بعض اوقات پردہ کرنا چاہتی ہیں۔ ایسے باپ بھی ملیں گے، ایسے آپ کو گھر والے ملیں گے، شوہر بھی ایسا ملے گا آپ کو، کوئی مطلب کہ ایک ہاف فرائی بے شرم قسم کا آدمی ہوتا ہے، اور وہ نہیں اتنا پردے کو پسند کرتا کہ میری بیوی اتنا مطلب کہ وہ پردہ کرے۔ بعض بیویاں ہوتی ہیں جو مطلب شوہر چاہتا ہے کہ
میری بیوی کو غیر مرد نہ دیکھے، مگر ان کو بدقسمتی کے ساتھ بڑا اس معاملے میں بے شرمی و بے حیائی قسم کی ان کو کچھ جراثیم سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں لوگ دیکھیں، ہمیں مرد دیکھیں، ہمیں نوجوان دیکھیں، اور وہ اس طرح کا پردہ بھی ویسے ہمارے آج کل پردے کا بھی ایک عجیب رجحان ہے۔ پردہ تھا خود کو بندہ چھپائے، آج کل پردہ یا برقع ایسا آ گیا ہے کہ جس میں یہ پورا فیشن، ایک پورے فیشن انڈسٹری ہو چکی ہے۔ برقع جو ہے نا، یہ فیشن انڈسٹری ہو چکی ہے۔ اب عورتوں کو بھی سادہ برقع، جس کو سادہ برقع کہیں، یہ شاید لڑکیوں کو اسپیشلی سے سادہ برقع اب واڑے کھاتا واتا نہیں ہے کہ ان کو بھی جیسے کہ اس برقعے کے نیچے کپڑے میں جتنی زینت چاہیے، شاید اس زینت والے کپڑوں کے اوپر برقعے میں بھی اس سے زیادہ ان کو زینت چاہیے، بلکہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے برقعے کے نیچے پہنے ہوئے کپڑے سستے ہوں گے، شاید ان کے برقعے مہنگے ہو گئے، اور وہ بڑی مطلب تراش خراش اور سجے دھجے سے ان کے برقعے ہو گئے۔ حیا کا ایک تصور ہے اسلام و دین کا، شرم کا، حیا کا، پردے کا، اور ایک علت ہے، ایک بنیادیں ہیں کہ آخر اسلام نے عورت کو جو پردے کا حکم دیا ہے، اور عورت جب پردہ اختیار کرتی ہے، دیکھیں یہ ایک رشین لڑکی تھی جو مسلمان ہوئی، اس نے کو پردہ ایک کلچر دیکھ، مطلب فیشن دیکھ کر اسے پردہ نہیں کیا، اس کو پردہ یوں سمجھ میں آیا، اس کو تو پردہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کو پردہ ہوتا ہے کہ پورا سر کے بال سے لے کر نیچے تک ایک عورت ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، مگر جب اس کو اس کی علت، اس کی وجہ اور اس کی جو مقصد پتہ چلا تو اس کے اندر اور اسلام کی محبت بڑھی نا، دین کی محبت نے اور ترقی کی کہ نہیں میرے اندر بھی یہ پردہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نصیب کرے ہماری اسلامی بہنوں کو، کیونکہ ہم براہ راست بھی ہیں اور پردے میں رہ کر بھی اسلامی بہنیں سن رہی ہیں کہ کسی کی ادھر ادھر کی ریس کرنے کے بجائے کہ یہ بھی تو کرتی ہے تو وہ بھی تو کرتی ہے تو یہ بھی تو ایسا پہنتی ہے وہ بھی تو ایسا پہنتی ہے، کسی کی ریس میں آنے کے بجائے یا کسی اور کو رول ماڈل بنانے کے بجائے اسلامی بہنوں کو ہمیشہ 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 صحابیات کو رول ماڈل بنانا چاہیے۔ اسلامی بہنوں کی جو مین رول ماڈل ہے وہ امہات المومنین ہیں، اہل بیت اطہار کی وہ مبارک شخصیات ہیں جن میں خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے۔ اسی طرح ہم اسلامی بھائیوں کے لیے، ہم مردوں کے لیے بھی رول ماڈل، اصل تو رول ماڈل ہمارے صحابہ کرام ہیں علیہم رضوان۔ صحابہ کرام کا انداز کیا ہوتا تھا، صحابہ کرام کی زندگی کیسی ہوتی تھی، اسی طرح دیگر جو اولیاء کاملین ہیں، وہ آج کا کوئی مطلب کہ ادھر ادھر کے ہم نظریں کرتے رہتے ہیں تو یہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہے، ہمارے رول ماڈل اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کا رول ماڈل صالحات ہوتی ہیں، رول ماڈل یہ عام آدمی نہیں ہوا کرتے، عام عورتیں رول ماڈل نہیں ہوا کرتی، یہ ہماری طبیعتیں ان کی طرف مائل ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو رول ماڈل بنایا جائے، ہماری طبیعتیں ان کی طرف مائل ہیں، ہماری جو طبیعت چاہتی ہے ویسا ہم کو ان کا رہنا سہنا بولنا کرنا پسند آتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو یہ بھی تو ایسا کرتی ہیں یا یہ بھی تو ایسا کرتا ہے، یہ نہیں ہے، آخر وہ دوسرا بھی تو ایسا کرتا ہے، دوسری بھی تو ایسی کرتی ہے، وہ تمہاری سمجھ میں کیوں نہ آیا، تمہاری سمجھ میں یہی کیوں آیا؟ تو یہ آپ کی سوچ کے مطابق جو کہ چیز سامنے آئی تو آپ نے اس کو آن کر لیا، اگرچہ اسلام و دین اس کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، اسلام و دین اسے محمود رکھتا ہے نہیں رکھتا، ہم اس کی طرف اتنی غور نہیں کرتے، ہماری اپنی پسندوں کا بڑا حساب کتاب بنا ہوا ہے۔ خیر زندگی گزرتی گئی اور ایک وقت تک وہ ان کے ساتھ معاملہ چلتا رہا، جو ایک گھرانہ تھا، یہ آئی کہ پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا تھا، اب پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے تو پاسپورٹ دوبارہ بنانا تھا، اب دوبارہ بنانے کے لیے اس کو لازمی طور پر پاسپورٹ دوبارہ بنانے کے لیے اس کو اپنی کنٹری میں جانا ہی تھا کہ وہاں جائے گی تو وہیں کی ایمبیسی اس کا پاسپورٹ اس کو ڈاکیومنٹیشن وغیرہ رینیو کر کے دے گی۔ اس نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، کہا چلتے ہیں، سسرال بھی نہیں دیکھا، سسرال بھی دیکھ لیں گے، دعوتیں وغیرہ بھی کھا لیں گے اور پاسپورٹ رینیو کرا گا واپس آ جائیں گے۔ خیر طویل کہانی ہے، واقعہ بڑا طویل ہے۔ یہ ایئر لائن وغیرہ کرانے کے بعد آخر رشیا اور رشیا میں اپنے شہر پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد یہ روسی لڑکی
اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر گئی. یہ سخت عیسائیوں کا گھرانہ تھا. ان کا جو عیسائی مذہب کے جو لوگ تھے یہ سخت اپنے مذہب کے حوالے سے انتہائی سخت تھے. جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتی ہے تو گھر میں داخل ہوتے ہی دروازہ کھلتا ہے اور سامنے دو جوان اور لمبے قد کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. لڑکی اپنے چہرے سے جیسے کپڑا ہٹا دیتا اس کی بہن، وہ خوش ہو جاتے ہیں، اندر آ جاتے ہیں. تو شوہر بھی اندر آ جاتا ہے. اب یہ گھر والے پریشان، کہا کہ کہاں رہ گئی تھی، کیا ہو گیا. جیسے ساری اپنی کہانی سنائی کہ مجھے اسی طرح ہمیں ٹریپ کر کے لے جایا گیا، کمپنی نے یہ کیا، یہ گھر ملا، اس طرح ملا. بولا تو یہ تم نے کیا اپنا حلیہ بنایا ہوا ہے. اس سے کہا میں مسلمان ہو گئی ہوں اور یہ میرا شوہر ہے. اب جیسے یہ پتہ چلا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، یہ میرا شوہر ہے، بھائیوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بہن کو ادھر مارا اور شوہر کو ادھر مارا، مار پیٹ مار دھاڑ شروع کر دی. گھسیٹ کر کمرے میں لے گئے. شوہر کو جو انہوں نے دھلائی کی وہ گھر سے نکال دیا، اس کو کمرے میں لے گئے. اب یہ بولے یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم تو پریشان ہو گئے، اس طرح تو مطلب کیسے کام چلے گا. وہ کمرے میں جا کر بیٹھ گیا، وہ ادھر آ کر بیٹھ گئی کہ اب کریں گے کیا. خیر اس سے پہلے کہ یہ گھر آتے میں نے کہا شارٹ کرتا ہوں، لیکن پاسپورٹ کی کہانی سنانی بہت ضروری ہے. وہ رہ جائے گی تو ایک بڑا مطلب سمجھے کہ ایک معاملہ تھوڑا آدھا رہ جائے گا، اس لیے پاسپورٹ کی طرف چلتے ہیں. وہ جیسے پاسپورٹ بنانے کے لیے پہنچی نا تو پاسپورٹ کا جو آفیسر تھا اس نے کہا کہ یہ تو جو تصویر جو تم مجھے دے رہی ہو یہ تصویر تو پرانی ہے، تم اپنا پردہ ہٹاؤ تو ہمیں پتا چلے کہ تم ہو کون. اس سے کہا میں پردہ نہیں ہٹاؤں گی، میرے اسی برقعے کے اندر اسی پردے کے اندر جو تصویر ہوگی تم کو وہ لینی پڑے گی. بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے. بولا میرے چہرے کو تو میرے شوہر کے علاوہ کوئی غیر مرد نہیں دیکھے گا. اور وہ بھی دیکھ رہے تھے یہ مسلمان ہو گئی ہے تو انہوں نے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. اور وہ اسی ضد پر تھے کہ جب تک کہ ہم تمہارا یہ چہرہ نہیں دیکھیں گے، اس کی فوٹو کھنچاؤ، بال نظر آنے چاہیے، کان نظر آنی چاہیے، گردن نظر آنی چاہیے، ہمارے کچھ اصول ہیں. اب تم کو پورا یہ مطلب پردہ ختم کرنا پڑے گا، پاسپورٹ کے لیے فوٹو کھنچانی پڑے گی. اب یہ بولے میں یہ فوٹو دوں گی نہیں، میری پرانی فوٹو ہے، میری اس پر پاسپورٹ رینیو کرو. یہ مانے نہیں. شوہر بولے کہ تم بھی ضد کر رہی ہے، اب ایک اصول ہے تو اصول ہے تو اس پر عمل کر لے. بولا آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ اللہ پر بھروسہ کریں، میں نہیں دوں گی کسی کو. میں نہیں چاہتی کہ میرے چہرے کو، میری اس طرح جسم کو کوئی غیر مرد دیکھے نا. اب میں مسلمان ہو چکی ہوں تو میں مسلمان ہو چکی ہوں. پاسپورٹ بنتا ہے ٹھیک ہے، نہیں بنتا ہے ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنے پردے کے معراج سے میں نے نیچے نہیں آنا. اور وہ شوہر بولے میں کہاں پھنس گیا ہوں، رشیا میں ہوں، پرایا ملک ہے، یہ مان نہیں رہے کسی کی. تو اس نے کہا نہیں مجھے بتا تمہارا بڑا افسر کہاں بیٹھتا ہے. تو اس نے کہا ہمارا کیپٹل میں بیٹھتا ہے. تو ماسکو چلی گئی جہاز کرا کر. وہاں گئی تو وہ اس سے بڑا شیطان تھا. اس کے ساتھ وہ شرارتیں شروع کی اور اٹھا کر پاسپورٹ اور پیپر سے دراز میں ڈال دیا. بولے جب تصویر کھینچانا نا تب تم کو پاسپورٹ ملے گا اور پیپر ملیں گے، جاؤ. اب لڑکی گھر آ گئی، ہوٹل میں کمرے میں یہ رونے لگے. شوہر بولا تو مانتی نہیں ہے، سمجھتی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں پرائے ملک کے اندر ہیں، کمپرومائز کر لے. کہ آپ اللہ پر بھروسہ کرو، آپ نماز پڑھو، نفلیں پڑھو، میں بھی تہجد پڑھتی ہوں، میں بھی عبادت کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں، آپ بھی اللہ سے دعا کرو. وہ 2 نفلیں پڑھی، اس کو تو نیند آ گئی شوہر صاحب کو. وہ رات بھر بیٹھی اللہ سے دعا کرتی رہی، رات بھر روتی رہی. فجر کی نماز پڑھی، اس نے اپنے شوہر کو فجر کی نماز پڑھائی، 2-3 گھنٹے پھر آرام کی اور اس نے کہا یا اللہ میں تیرے دین کے پر عمل کرنا چاہتی ہوں، میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ارشادات پر عمل کرنا چاہتی ہوں، میں خود کو غیر مردوں سے بچانا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ یہ سارا ہو. یا اللہ میری غیب سے مدد کر، میری غیب سے مدد کر، میری غیب سے مدد کر. وہ روتی رہی، اپنے رب سے دعا کرتے رہے. فجر کی نماز پڑھی، تھوڑا آرام کیا. آرام کرنے کے بعد جب دوبارہ پاسپورٹ آفس میں گئے تو وہاں سے کلرک نے آواز دی تمہارا نام یہ ہے کہاں. بولا یہ لو تمہارا پاسپورٹ رینیو ہو گیا، یہ لے جاؤ. اس کا پاسپورٹ رینیو ہو گیا بغیر مطلب وہ جیسا چاہتی تھی نا ویسا اس کا پاسپورٹ
رینیو ہو گیا، کیونکہ اس کا اعتقاد بڑا سچا تھا. اس کا وہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوئی تھی مگر اس کا ایمان بڑا پختہ تھا. ایمان لاتے ہی گویا کہ یوں سمجھو کہ اس کو کامل الایمان عورت ہونے کا شرف حاصل ہو چکا تھا. اتنا وہ دین پر، اسلام اور مذہب پر وہ عمل کرنے لگی. حالانکہ شور یوں تھوڑا بہت مطلب کہ وہ آگے پیچھے ہو جاتا تھا، مگر اس نے سمجھو کہ اس نے اپنے شور کو قابو کیا ہوا تھا. پھر یہ گھر گئے. میں کہا چلو آپ کو پاسپورٹ کی تھوڑی سی کہانی سنا دوں. پھر یہ گھر گئے اور گھر جا کر پھر جو مار دھاڑ ہوئی نا وہ دیکھنے جیسی تھی. شور تو اپنے کمرے میں ہوٹل پہ آ گیا کہ یہ کس گھر میں واسطہ پڑ گیا، انسان ہے جلاد ہے. وہ دوبارہ گھر بھاگا کہ یار بیوی میری اکیلی ہے، پتہ نہیں کیا حال کیا ہوگا. وہ جیسے دروازے پر آیا پھر سے اس کو اپنی بیوی کے مار دھاڑ کی آواز آنے لگی اور وہ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گیا. بیوی نے کہا تم چلے جاؤ، میں تم سے رابطہ کرتی ہوں، تم یہاں نہیں آنا ورنہ یہ تم کو مار مار کے تمہیں جان سے مار دیں گے. شور اپنے گھر دوبارہ ہوٹل میں جا کر کمرے میں چپ چاپ بیٹھ گیا. ایک دن، دو دن، تین دن، اچانک دروازہ بجا اور وہ گھبرایا، لگتا اس کے بھائی بھائی آ گئے. جیسے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی بیوی. کہا جلدی سے بیگ پیک کرو. تو کیا ہوا؟ بولا بعد میں بتاؤں گا، پہلے بیگ پیک کرو. بیگ پیک کیا، بیگ اٹھایا، گاڑی میں بیٹھے ایک اور شہر کی طرف چلے گئے. وہ شہر ہی چھوڑ دیا انہوں نے. مین جہاں ایئرپورٹ ہے وہ شہر میں جا کے انہوں نے ایک ہوٹل کا کمرہ لیا، فلائٹ کرائی کہ اگلے دن یہ واپس چلے جائیں گے. اب شور نے بولا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ کہ ہوا یہی کہ مجھے بہت مارا میرے گھر والوں نے کہ تو اسلام چھوڑ دے. میں نے کہا مر جاؤں گے لیکن اسلام نہیں چھوڑوں گی، کچھ بھی کر لو میں نہیں چھوڑوں گا. میرے بھائیوں نے مجھے زنجیروں سے باندھا، کمروں میں بند کیا، جیسا جو ان سے زیادہ، جب بھی آتے مجھے مارتے، جب بھی آتے مجھے مارتے. لیکن میری ایک چھوٹی بہن تھی، یہ آ کر مجھے ہمیشہ کہتی کہ باجی تم کیوں ان کی بات نہیں مان لیتی، مار مار کر تمہیں جان سے مار دیں گے. میں بیٹھ کر اپنی بہن کو اسلام و دین کے بارے میں سمجھاتی کہ دیکھ اسلام ایسا ہے، دین ایسا ہے، اس کی تعلیمات اتنی پیاری ہیں، اتنا اس کا مطلب وہ ساری چیز سمجھاتی. تو میری بہن کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی اور 2 دن کے بعد میری بہن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اب میری بہن بولے کہ اب کیا کرنا ہے؟ تو میں کہا مجھے تو وہ یہاں سے نکال. تو رات کو میری بہن نے چپکے سے بھائیوں کے جیب سے چابی نکال لی اور بھائی جب دن میں گئے تو بہن نے میرے سارے تالے والے کھولے، کمرے کھولے. کہا اب تم بھاگ جاؤ. بولا پھر تمہاری بہن؟ تو میں نے کہا میں نے اپنی بہن کو سمجھا دیا ہے کہ تم نے کس طرح اپنے اسلام و دین پر عمل کرنا ہے اور تم نے کب اپنے اسلام و دین کو ظاہر کرنا. اللہ بہتر کرے گا. فی الحال تو چلو. پھر ایئرپورٹ گئے. ایئرپورٹ جانے کے بعد جہاز لیا. جہاز لینے کے بعد دوبارہ یہ اپنے عرب دنیا میں واپس دونوں میاں بیوی آ گئے. پاسپورٹ بھی بن گیا اور سارا وہ قصہ واقعہ پورا ہوا. اس پورے واقعے میں شوہر اور بیوی دونوں کی استقامت ہے، دونوں کی استقامت ہے. اس میں خاص کر اسلامی بہنوں کے لیے زبردست درس ہے، ہمارے لیے بھی ہے کہ وہ شوہر بھی آخر چلو تھوڑا بہت ڈماڈول ہو جاتا تھا لیکن جما رہا، بھاگ نہیں گیا، معاذ اللہ اپنے دین سے ڈر مارے پھر نہیں گیا. استقامت کے ساتھ وہ بھی ڈٹا رہا، استقامت کے ساتھ وہ بھی ڈٹی رہی. اور اللہ کے دین پر نہ صرف استقامت بلکہ اللہ کی مدد پر جو ان کی نظر تھی وہ اپنی مثال آپ تھی. اور اللہ تعالی کی بارگاہ سے جو ان کی مدد ہوئی وہ بھی اپنی مثال آپ تھی. وہ نئی مسلمان عورت کا اسلام قبول کرنا، دین کو سیکھنا، دین کو پڑھنا، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنا، پھر شوہر کی ذمہ داری کہ اس نے کس طرح اس کے ساتھ اس کو لٹریچر پرووائڈ کیا. یہاں ہم کو ترجمے کا بھی پتا چلا نا کہ رشین اسلامک لٹریچر تھا تو یہ زیادہ مطلب اس کو اس سے فوائد حاصل ہوئے. تو اس طرح یہ ایک پورا آزمائش کے ساتھ اپنے وقت گزارا ہوا گھرانہ تھا جو
رشیا سے خلیج پہنچی، خلیج سے پھر رشیا آئی، رشیا سے پھر خلیج آ گئی، یہ سارا سفر یہ کرتی رہی اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے اس کے لیے مدد ہوتی رہی۔ گویا کہ ایک عورت تھی جو غیر مسلم تھی، اللہ کو اس کا مسلمان ہونا منظور تھا، اس کے مسلمان ہونے کی کہانی بڑی عجیب و غریب ہوئی، کس طرح یہ آئی۔ اس طرح جو عورتیں بھروسہ کرتی ہیں نا، اس میں ایک ابتدائی جو چیز تھی وہ ضرور سمجھاؤں گا، کیونکہ ہم براہ راست ہیں اور اس وقت دنیا میں جاب اپرچونٹی کی بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری داستانیں ہیں، یہ چھوٹی موٹی داستانیں نہیں ہیں۔ یعنی میں پچھلے دنوں کسی ملک میں تھا، وہاں بھی مجھے اس بات کا پتہ چلا، میں بہت کلوزلی اس چیز کو واچ کر آیا ہوں کہ اس وقت جاب اپرچونٹی مردوں کو بھی دی جا رہی ہے، عورتوں کو بھی دی جا رہی ہے، لڑکیوں کو بھی دی جا رہی ہے۔ لڑکیاں اکیلی بغیر محرم کے بیرون ملک سفر کر رہی ہیں جاب کے لیے، اور وہاں جو جاب میں ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں کی بھی لڑکیاں اکیلی دوسرے ملکوں میں جاب کے لیے باقاعدہ جا چکی ہیں، اور جن کے پاس جا چکی ہے نا، میری ان سے بھی بات ہوئی ہے، معاملہ مطلب اچھا ہے، مطلب کون ہم میں سے تو کوئی بھی گوارا نہ کرے، سیدھی بات یہ ہے، اور شاید سننے دیکھنے والوں کو بھی لگے گا کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے، مگر یہ ہو رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ عورتوں کو ایسی کیا لالچ لگ جاتی ہے، یا ان کو ایسا کیا بتا دیا جاتا ہے، یا بھائی کو ایسی کیا چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، باپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے، شوہر کی سمجھ میں آ جاتی ہے، جو اپنی بیوی کو، اپنے گھر کی عورتوں کو الون اکیلا یہ جاب کے لیے بھیج دیتے ہیں، بیرون ملک بھیج دیتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری بھیج دیتے ہیں۔ پہلے تو مر جاتے تھے، اب عورتیں جا رہی ہیں آؤٹ آف کنٹری اور رہ رہی ہیں وہاں پر شیئرنگ کے ساتھ، کمپنی کے ساتھ۔ لڑکیاں آپس میں اگرچہ رہتی ہیں، لیکن عقل پتہ نہیں کیا ہو گیا ہماری سوچوں کو، ہماری عقلوں کو، کہ ہم تمام تر چیزوں کو ایفورڈ کر لیتے ہیں۔ پیسے کی محبت، مال کی محبت۔ عورتوں کے لیے تو ویسے ہی جاب کے لیے جو 5 شرائط اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس کے علاوہ تو 5 شرائط میں سے اگر ایک بھی شرط نہ پائی گئی تو اس کے لیے گھر سے باہر نکل کر نوکری کرنا حرام ہے، حرام اور ناجائز کا فتویٰ ہے یہ پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب میں۔ اب وہ اپنے ملک میں جاب کر رہی ہیں، ایون کہ وہ دعوت اسلامی میں جاب کر رہی ہیں، کسی بھی دینی مدرسے میں جاب کر رہی ہیں، یہ جو بھی اس طرح کی ان کی جاب ہے، لیکن جو مین اصول ہے، شریعت کا اصول ہے، وہ تو ہر اسلامی بہن پر امپلیمنٹ تو ہوگا نا، لاگو تو پڑتا ہی ہے۔ اسی طرح وہ شوہر یا وہ بھائی یا وہ باپ کہ جس کی بیٹی، جس کی بہن اس طرح کوئی بھی جاب کرتی ہے، اگر اس کو پتا ہے کہ یہ جاب کا طریقہ جائز نہیں ہے، یا یہ وے آف ورکنگ جائز نہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کا کام ہے کہ وہ دیوس بننے کے بجائے اپنے گھر کی عورت پر غیرت کھائے نا، گھر کے محارم پر غیرت کھائے گا، بھائی غیرت کھائے گا، بیٹا غیرت کھائے گا، شوہر غیرت کھائے گا۔ یہ سب غیرت والی چیزیں ہیں جو ہم میں ہونی چاہیے۔ غیرت سے مراد جلانا، مارنا، بال کاٹ دینا، تھپڑے مارنا یا ظلم و زیادتی کرنا، یہ غیرت نہیں ہوتی، یہ تو بے غیرتی ہے۔ جہاں بھی معاشرے میں یہ ہوگا یہ بے غیرتی ہے، یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ملے گی آپ کو۔ مسئلہ تو ویسے ہی شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے، اور پھر عورتوں کے ساتھ زیادتی، عورتوں کے ساتھ ظلم، یہ غیرت کے نام پر، شرم کے نام پر یہ سب ہونا، یہ جہالت ہے۔ اب وہ جہالت جس سے بھی ظاہر ہو جائے، وہ شکل صورت کیسا ہی نظر آتا ہو، مگر جہالت ہوتی ہے، جہالت کی اپنی بدصورتی ہے، یہ اب جس بھی فرد کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے وہ ایک اپنی جگہ پر ہے۔ البتہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے سامنے ایک استقامت کی کہانی میں نے سنائی ہے کہ کس طرح میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے استقامت دی، انہوں نے اس راہ میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ یہ تو آج کا واقعہ ہے، لیکن اگر ہم ماضی میں جا کر دیکھتے ہیں تو ہجرت حبشہ یہ پوری کی پوری استقامت کی کہانی ہے، پوری کی پوری استقامت کی، کہ جو ظلم و زیادتی کفار مکہ یہ مسلمانوں پر کرتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت، اس پہ صحابی بھی تھے، صحابیات بھی تھی، پوری فیملیز تھی، اور گھر چھوڑنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں نہ ہوتا۔
ابھی آپ کو مجھے کو کہتا ہے کہ جناب گھر چھوڑ دے تو ہمارے پر کتنا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے کہ فیملی ہے، ماں باپ ہیں، گھر بار ہے، خاندان ہے، کاروبار ہے، سب کچھ یہاں ہوتا ہے. اور مدر لینڈ، ایک بات جملہ یاد رکھیے گا، مدر لینڈ، مدر لینڈ کو چھوڑنا جو ہے نا یہ آسان نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ پر ایک اپنی کیفیت تھی مکہ مکرمہ کی طرف جو آپ کی توجہ گئی تھی، وہ ایک اپنی کیفیت تھی. تو مدر لینڈ چھوڑنا یہ آسان نہیں ہوتا. مدر لینڈ سے دور رہنا یعنی جس سرزمین پر ہم پیدا ہوئے ہم پلے بڑے ہیں اس کی اپنی. آج بھی آپ دیکھیں باہر جو لوگ ہمارے یہاں سے جو گئے ہیں پنجاب وغیرہ کی طرف کی ایک تعداد باہر ملتی ہے جو کاروبار کے لیے نوکریوں کو لے گئی ہے. جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی ایک ہی ہوتی ہے کہ جناب ہم وہ پہلے سے وصیت کر کے کہ ہم کو ہمارے ملک کے اندر دفنانا. ارے بھائی کیا ادھر کیا دفنانا ہے؟ مگر نہیں. اچھا یہ جو جن کو 50 سال 60 سال 70 سال کی جن کی عمریں ہو گئی ہے نا ان کا یہ جذبہ آج ہے کہ جب مر جائے تو ہم کو پاکستان میں دفنا دینا. مگر جو اس وقت کی جو جنریشن ہے نا 15 سال 20 سال کے جو نوجوان ہیں جو وہاں رہ رہے ہیں ان کا کوئی خواب واب نہیں ہے کہ ہم کو ادھر دفنانا ادھر دفنانا. ہم جدھر مر جائے ہم کو دفنا دینا کیونکہ یہ زمین ان کی مدر لینڈ نہیں ہے، یہ یہاں پیدا نہیں ہوئے. تو وہ وابستگی اور وہ کنیکشن جو ایک زمین کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ ہر ایک کو میسر نہیں آتا. تو حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی یہ ہجرت خود ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہے اور اس میں بڑی قربانیاں تھیں اور وہاں استقامت کے ساتھ صحابہ کرام اور صحابیات اپنا وقت گزارا. اور اس کے بعد شعب ابی طالب کا جو واقعہ 3 سال سوشل بائیکاٹ کہ ایک وادی کے اندر بند ہو گئے اور اس میں بھی صحابہ کرام اور صحابیات کی قربانی کا استقامت کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو کہ تفصیل ہے انشاءاللہ کبھی کسی وقت موقع ملے گا پھر اس تفصیل پر بیان کریں گے. آج جو ہم اس وقت فیضان مدینہ میں جمع ہیں آج ہمیں بھی استقامت کی بہت ضرورت ہے. استقامت کس کے لیے؟ دین کی قربانی کے نام پر، اسلام کی قربانی کے نام پر، تبلیغ دین کے نام پر، اسلام کی ترویج و ارشاد کے نام پر. قربانی ہم دیتے ہیں، ہماری قربانی ہمارے گھر بار کی ہے، کرائے کی ہے، نوکری کم کی ہے، نوکری ہونے کی ہے، نوکری نہ ہونے کی ہے، تنخواہوں کی ہے، روزگار کی ہے، رزق کی ہے، اناج کی ہے. یہ ہماری سیکریفائسز کمپرومائزز یا ہمارے جو پریشانیاں جو ہماری جو کیفیت ہے نا وہ یہ ہے. اسلام و دین کے لیے کوئی ڈر کوئی خوف اس کے لیے کوئی قربانیاں ایسی کوئی چیزیں ہمارے اوپر زندگی کا کوئی حصہ ہے نہیں الا ماشاءاللہ. الا ماشاءاللہ میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی اس طرح نہیں ہے لیکن میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، اس وقت اسلام و دین کے لیے قربانی دینا، اسلام و دین کے لیے وقت دینا اور اسلام میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرنا. میرا ایک سوال ہے ہمارے اسلامی بھائیوں سے اسلامی بہنوں سے. دعوت اسلامی الحمدللہ ہماری سب کچھ ہے، اسی تحریک نے ہمیں آج کہاں کے کہاں پہنچا دیا ہے. ٹھیک ہے، ہماری تحریک کے لیے کیا ہے؟ یعنی اسلام و دین کی خدمت کے ایک اپنے اپنے انداز ہیں، دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے. ایک تو ہمارا یہ کام ہے جس کو ہم کرتے ہیں جس کو مدرسۃ المدینہ کہتے ہیں ہم لوگ، للبلی للبنات. اس کے علاوہ کی زندگی جس کا تعلق عبادت سے ہے، جس کا تعلق ریاضت سے، جس کا تعلق تبلیغ دین سے ہے، درس و بیان سے ہے، نیکی کی دعوت سے ہے. یعنی کتنی ہماری پڑھانے والی اسلامی بہنیں ہیں جو اس مدرسۃ المدینہ کے ٹائمنگ کے علاوہ کوئی ایسی معلمہ ہیں یا کوئی ایسا ان کے پاس ذمہ داری ہے، کوئی ایسا ان کے پاس منصب ہے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہے جن کے ذریعے یہ امت کی دیگر بچیوں کو مطلب جو دیگر اسلامی بہنیں ہیں عورتیں ہیں ان کو اسلام و دین کی قریب لانے کے لیے شب و روز ان کی کوششیں جاری ہیں. یا کتنے ایسے ہم اسلامی بھائی ہیں کہ ہمارا جیسے کہ 12 بجے یا 1 بجے یا 2 بجے 4 بجے جو ہمارا ٹائم ختم ہوا اس ٹائم ختم ہونے کے بعد جیسے ایک عام اسلامی بھائی جب اپنے آفس سے فارغ ہوتا ہے تو اپنے آفس سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ گھر آتے ہیں تو گھر آنے کے بعد رات کو 8 9 10 بجے تک ہم دیکھتے ہیں 11 بجے تک یہ اسلامی بھائی مساجد تو تدریس تو بیان تو نیکی کی دعوت تو فیضان سنت کا درس تو جناب انفرادی کوشش تو کبھی کس کے یہاں کبھی کس کے یہاں کبھی کس کے یہاں ان کا ایک جدول
بنا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ایک اسلام و دین کی خدمت کا دعوت اسلامی کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. تو یہ جو طریقہ کار اسلام و دین کی خدمت کا اللہ تعالیٰ کے کرم سے دعوت اسلامی کے ذریعے ہمیں ملا ہے. اپنا مدارس المدینہ سے وابستہ جو قاری صاحبان یا اسلامی بہنیں جو وابستہ ہیں، ان کا اس جدول میں کتنا حصہ شامل ہے، یہ میرا آج آپ کے لیے میری درخواست ہے کہ اپنے اس جدول میں اس کو شامل کریں، نیکی کی دعوت کے اس کام کو، کہ جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں اپنے اس 4 بجے 5 بجے، اس کے بعد ایک اچھا خاصا 2-3 گھنٹے کا ٹائم ہو کہ جو اس کے لیے، کیونکہ میں نے پچھلے دنوں بھی ہمارے یہاں تربیتی اجتماع ہوئے تھے، تو میں نے یہی آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ادارے بند ہوتے ہیں، دعوت اسلامی بند نہیں ہوتی. ہمارا ادارہ مدرسۃ المدینہ یہ ہمارا کیا ہے؟ ادارہ ہے. مدرسۃ المدینہ ہمارا ادارہ ہے. دعوت اسلامی ایک ہماری تنظیم ہے. اس تنظیم کا یہ ادارہ ہے جو بند ہے. دعوت اسلامی بند نہیں ہوتی. دعوت اسلامی تو کنٹینیو ہے نا. آپ کہیں کہ جناب تو اب دعوت اسلامی کنٹینیو ہے، تو آپ بولے تو اب کیا کریں؟ اب مثال کے طور مدرسۃ المدینہ کی آپ کی چھٹیاں آ رہی ہیں، ماہ رمضان میں مدرسۃ المدینہ آپ کا بند ہے، تو آپ کا ادارہ بند ہو گیا. یہ ایک ادارتی اصول ہوتے ہیں. آپ کا ادارہ 4 بجے تک ہے، دعوت اسلامی 4 بجے تک نہیں ہے. آپ کا ادارہ شعبان المعظم میں بند ہو جاتا ہے، دعوت اسلامی شعبان رمضان میں دعوت اسلامی زیادہ کھل جاتی ہے. ماہ رمضان میں دعوت اسلامی کا کام بڑھ جاتا ہے، ہمارا سیزن بڑھ جاتا ہے، ایکسٹرا آرڈنری سیزن ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کی دکان بھی اور فیکٹری بھی ہے اور آگے کوئی پروڈکشن ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک پروڈکشن بند ہو گئی ہو، لیکن اس کی 4 دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کیونکہ رمضان کے دن اس کا کاروبار دکان میں ہوگا، فیکٹری میں نہیں ہوگا. تو یہ اپنی ساری طاقت کو اپنی دکان پہ لگا دے گا نا، فیکٹری سے نکل کر. تو ایک بہت بڑا طبقہ مدرسۃ المدینہ سے دعوت اسلامی والوں کا وابستہ ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑا طبقہ دعوت اسلامی والوں کا مدرسۃ المدینہ سے وابستہ ہے. یہ مدرسۃ المدینہ جب کھلے ہوئے ہیں تو اس دوران تو چلو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مزید مصروفیتیں تھک جاتے ہیں یا کوئی اور پرابلم ہو جاتا ہے، مگر جب مدرسۃ المدینہ ہی بند ہو گئے تو وہ بھی جو کام کاج کا جو ٹائم تھا آپ کا 2 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کا، وہ بھی تو ابھی ہمارا حصے میں آ جانے چاہیے نا. یہ جناب یہ بھی آپ کا. اب تو ادارہ بھی بند ہو گیا. پہلے ادارہ کھلا ہوا تھا، اور ادارہ کھلا ہونے کی وجہ سے 8 10 12 گھنٹے چلو آپ کہیں کہ ہماری سروسز تھی یا ہم تھک جاتے تھے، کوئی اور بھی پرابلم تھا، لیکن اب تو یہ بھی جو بچا ہوا وقت تھا یہ بھی دعوت اسلامی کو دے دینا چاہیے نا. دعوت اسلامی کا تو دعوت اسلامی تو بند نہیں ہو رہی ہے ماہ رمضان کے اندر کہ دعوت اسلامی کی چھٹی، بلکہ یوں سمجھیے کہ جب ملک میں ریاستوں میں جب ایمرجنسی آتی ہے نا تو چھٹیاں منسوخ ہو جاتی ہیں. چھٹیاں منسوخ ہو جاتی ہیں. تو یہ کوئی ایسا جس سے ایمرجنسی نہیں ہے، لیکن دعوت اسلامی کا کام بڑھ جاتا ہے. چھٹیاں تو منسوخ ہو جانی چاہیے تھی کہ مدرسۃ المدینہ کا یہ ہو جانا چاہیے کہ اب کو قرآن کی تعلیم جو ایک مروجہ جو ہمارا قرآن اور قاعدہ اور یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، یہ سارا نظام 1-1.5 مہینے کے لیے موقوف، سارے کے سارے آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے اندر. یہ بنتا ہے دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز کہ بھائی آپ بتائیں کیا کر رہے ہیں. تو جناب ابھی آپ نے 1-1.5 مہینہ جو ہے نا وہ قرآن کریم کا یہ جو مروجہ جو ہمارا نظام ہے، قرآن پڑھانا، ناظرہ اور حفظ القاعدہ وغیرہ، اب یہ آپ کو 1-1.5 مہینہ نہیں کرنا. آپ کو 1-1.5 مہینہ صبح سے لے کر شام تک، بلکہ دن رات ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ اعتکاف کرنا ہے. مدنی عطیات جمع کرنے، نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، معتکفین کو تیار کرنا ہے، مدنی حلقوں کو سنبھالنا ہے، مدنی عطیات کے بستے سنبھالنے ہیں. اسلامی بہنیں سمجھے گی کہ پھر ہمارے لیے کیا بول رہا ہے، تو آپ کے لیے بول رہا ہوں کہ آپ کو اپنے محارم کو اعتکاف میں بھیجنا ہے، آپ کو مدنی عطیات بڑھانے ہیں، آپ کو نیکی کی دعوت بڑھانی ہے. اسلامی بہنوں کے اسلامی بھائیوں کے کام بڑھ جاتے ہیں. مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ہر کوئی مسجد میں آ کر اعتکاف کرتا بھی نہیں ہے، لیکن کیا آپ کو نہیں پتہ، اسلامی بہنیں نہیں جانتی کہ گھروں میں پڑھنے والیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے،
نیکی کے کاموں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، نیکی کی طرف آنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، مدنی چینل دیکھنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، گھر میں قرآن پڑھنے والیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، گھر میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح مرد بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں، اس طرح بے نمازی عورتیں ماہ رمضان میں نمازی بن جاتی ہیں۔ مرد میں سے ایک تعداد ہے جو رمضان میں صرف قرآن کھولتے ہیں، عورتوں میں بھی کئی بڑی تعداد ہوگی جو صرف اور صرف ماہ رمضان میں قرآن کھولتی ہے۔ ماہ رمضان کے اندر ان کے اندر فرق آتا ہے، ماہ رمضان کے اندر ان کے اندر کوئی نرمی اور دل کے اندر ایک خوف خدا اور اسلام و دین کی محبت ان کی بڑھتی ہے۔ ایسے میں ہماری اسلامی بہنیں جو مدرسۃ المدینہ سے وابستہ ہیں، جامعۃ المدینہ سے وابستہ ہے، یا دیگر ہمارے اداروں سے، ہمارے شعبوں سے وابستہ ہیں، یا ہماری عام مبلغہ اسلامی بہنیں ہیں، ان سب کی سروسز دینی خدمات میں اضافہ ہو جانا چاہیے تھا ماہ رمضان میں۔ شعبان میں ہی ہو جاتا ہے، شعبان تو ماہ رمضان کی خوشخبری سناتا ہے نا کہ میرے بعد جو مہینہ آئے گا یہ ماہ رمضان ہے، میرے بعد جو مہینہ آئے گا یہ ماہ رمضان ہے۔ اور اس وقت ہمارے پورے ملک کے اندر یا بیرون ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں، اگر دعوت اسلامی کے بیہاف پر میں آپ سے بات کروں تو اس وقت ہماری پوری کی پوری جو ہماری تنظیمی طاقت ہے وہ ماہ رمضان پر فوکس ہے نا۔ تقریباً 5.5 لاکھ کے آس پاس ہم توقع رکھتے ہیں کہ پورے ماہ رمضان کا آخری عشرے سمیت جو ہمارے معتکفین کی پاکستان میں تعداد ہوگی وہ 5 لاکھ سے 5.5 لاکھ بنے گی۔ ہزاروں مساجد میں الحمدللہ اعتکاف کی ترکیب ہم بنا رہے ہیں، اگرچہ ایک مہینے کا جو ہے اس کو ہم نے 19 مساجد میں رکھا ہے، پچھلے سال 70 سے زیادہ مساجد میں تھا، تو مساجد کی تعداد ہم نے کم کر دی، مگر ایک مہینے کے معتکفین کی تعداد بڑھ جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس ان کی پراپر تربیت کرنے والے مبلغین کی کمی تھی۔ اب ایک مہینے کا جس سے اعتکاف کرنا ہی ہے وہ 20 کلومیٹر دور سفر کر کے کر لے یا 10 کلومیٹر دور سفر کر کے کر لے، لیکن ایٹ لیسٹ 400-500 اسلام بھائیوں کا معتکف ہونا اور پھر ایک اچھے اور اہم ذمہ داران کا ان کے درمیان رہنا یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ تو ہم نے اپنی مساجد کی تعداد کم کر دی اور ایک ماہ کے معتکفین کی تعداد میں ہم نے اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آخری عشرے کی تعداد جو مساجد کی ہے وہ تو پچھلے سال سے بھی ہزاروں میں بڑھ گئی ہیں۔ تو کہ یہ جو پوری تعداد جو ہمارے سامنے آ رہی ہے معتکفین کی، ان کو سنبھالنے کے لیے قاری صاحبان چاہیے، ان کو قرآن پڑھ، کیونکہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی بھی ترکیب بنتی ہے ہمارے یہ اعتکاف کے اندر، تو اس لیے قاری صاحبان کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے قاری صاحبان دعوت اسلامی والا یہ انداز اختیار کریں۔ آپ دعوت اسلامی والے ہیں، آپ سب دعوت اسلامی والے ہیں، ہم سب کو دعوت اسلامی والا بن کر ہی اپنی تحریک کے اندر رہنا چاہیے۔ اور دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ جس سے آپ وابستہ ہیں، اور وہ ماہ رمضان میں بند ہے۔ آپ میں سے بعضوں کو حافظ ہوگا، تراویح پڑھانی ہوتی ہوگی، بعضوں کی کچھ ایک دو اور مصروفیت ہوگی، بعض امام ہوں گے، محض تراویح پڑھانے والے نہیں ہوں گے، بعض امام ہوں گے۔ اگر آپ امام ہیں تو آپ اپنی اسی مسجد کے اندر ترکیب بنا لیں، اگر آپ تراویح پڑھاتے اور امام نہیں ہیں تو آپ اپنے جدول کی ایسی ترکیب بنا لیں جو جہاں اعتکاف ہو رہا ہوتا ہے وہاں آپ کی اپنی خدمات دعوت اسلامی حاصل کر سکے۔ اسی طرح آپ کے اپنے جو باب المدینہ سے اس وقت چونکہ ہم تعلق رکھتے ہیں، یعنی جو ہمارا اجتماع ہو رہا ہے باب المدینہ میں، جس طرح مدنی عطیات کے بستے لگتے ہیں، اسٹال لگتے ہیں فطروں کے، زکوٰۃ کے، ان میں آپ کا کس کا حصہ شامل ہے نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر لسٹ بنائی جائے نا تو ہزاروں شاید اسلام میں وہ نکل آئیں گے جو نہ اعتکاف میں آپ کو کہیں نظر آئیں گے، نہ آپ کو مدنی عطیات میں نظر آئیں گے، کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ رمضان میں کہاں چلے گئے؟ رمضان میں بھی کہیں نظر نہیں آئیں گے، کدھر چلے گئے سمجھ نہیں کدھر چلے گئے۔ چاند جیسے ہی نظر آیا کہیں کھو گئے، اور چاند جیسے ہی نظر آیا کہیں آ گئے۔ یہ پورا رمضان مجھے سمجھ نہیں پڑی کہ وہ کون سا بادل تھا جس کے اندر میرا یا دعوت اسلامی کا چاند چپ گیا۔ تو یہ سب ہماری خدمات کا وقت ہے، یہ ہمارا جانے کا وقت ہے۔ معاذ و معوض تو ایڑیوں پر کھڑے ہو جائیں، یعنی چھوٹے صحابہ کرام کی عمریں چھوٹی تھی، یہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ایڑیوں پر کھڑے ہو جائیں۔
کہ ہم نظر آ جائیں گے، ہمارا قد اونچا ہے اور ہمیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے رسول پاک قبول فرما لے، اور ہم مطلب کہ چپ جائیں گے، ہم نظر آئیں گے تو کسی نہ کسی کام میں لگا دیے جائیں گے. وہ کام ہے کیا جس میں ہم لگا دیے جائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام تو ہے، سنتوں کا کام تو ہے، مسجد کی آباد کاری کا کام تو ہے. جو نئے نئے اسلامی بھائی مساجد کی طرف آئیں گے، کئی بے نمازی آتے ہیں، کئی چرس پینے والے، تو جناب طرح طرح کا نشہ کرنے والے، شرابیں پینے والے، جوا کھیلنے والے، کیسی 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 عادتوں میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہمارے عام اسلام میں تیار کر کے لاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ خود ہماری اس معاملے میں سروس کیا ہے، ہماری اپنی خدمات کیا ہیں. ہمارے ہاتھوں کے تیار کیے ہوئے انفرادی کوشش کیے ہوئے کتنے اسلامی بھائی معتکف ہیں مساجد کے اندر. ایون کہ آپ کے جو مدنی منع پڑھتے ہیں یا اسلامی بہنوں کے بعد جو مدنی منیاں پڑھتی ہیں، مدنی منیوں کے ذریعے ان کے سرپرستوں کا اعتکاف کرنا، مدنی منوں کے ذریعے ان کے سرپرستوں کا اعتکاف کرنا، یہ ایک الگ سروس ہے. اچھا، پھر ان کے خاندانوں کا اعتکاف، خاندان کے خاندان دعوت اسلامی سے وابستہ ہے نا. ایک بچہ جو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں پڑھ رہا ہے تو اس کا پورا خاندان ان سے وابستہ ہو گیا نا. تو اسلامی بہنیں بھی اس معاملے میں مہربانی کر کے اپنی جو ان کی کوشش ہے وہ کریں. مدنی عطیات کے لیے ان کو اپنی کوششیں شروع رکھنی ہے، اور دعوت اسلامی کی جو ہماری جو مجالس کی اور مشاورتوں کا جو نظام ہے اس میں یہ اپنے آپ کو شامل کر کے ایسا کوئی ماحول بنائیں کہ مدنی کام بھی ہو، اور آپ کا یہ جو مدرسۃ المدینہ والا کام ہے یہ بھی افیکٹڈ نہ ہو، اور مدنی عطیات میں بھی اسلامی بہنوں نے اضافہ کرنا ہے. انشاءاللہ ان کا بھی ایک اجتماع ہونا ہے اسلامی بہنوں کا، جس میں مزید ان کو مدنی کاموں کے مدنی عطیات کی ترغیب دلائی جائے گی. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ موقع ہے تو انشاءاللہ میں مزید آپ سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اگر ہم ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو ویڈیوز تو جائے گی نیچے. نہیں، مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں اب انشاءاللہ وہ مدنی چینل کے دیگر اپنے سلسلوں کو ملاحظہ فرمائیں. ہمارا انشاءاللہ تھوڑا آف ایئر خصوصی سلسلہ جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا